السلام علیکم دوستوں. دنیا میں قیام امن کی دعا کرنے کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں. کنٹینیو نہیں، دراصل وہ ایک مختلف اقتباس ہے. تو صدف کے دیہات میں آنے کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ اس کا خاوند جس مزاج کا ہو گیا تھا، یعنی ڈرنک وغیرہ کرنا، بچوں کا خیال نہ رکھنا، دوسری عورتوں سے تعلق رکھنا، تو اس وجہ سے صدف واپس آ گئی تھی. اینڈ یعنی اس کی وجہ سے وہ چونکہ پریگننٹ تھی تو یہ چاہتی تھی کہ یعنی اس سے الگ ہو چکی تھی، لیکن یہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ پیدا کر دیا جائے اور وہ یہاں پہ دیہات میں ہی کیا جائے تاکہ اس کی جو پہچان اور اصل ہے وہ وہیں پر یہ وقت گزارے. اس کے بعد کہانی اپنا رخ بدلتی ہے. تو جیسے بھی ہے تو یعنی یہ صورتحال ہے. اب وہ بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے. اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو وہیں پہ ہے، جو باپ نے اپنے پاس رکھ لی تھی. اور اب وہ مر جاتا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا، بیٹے کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ. تو اس کی خبر دینے کوئی آیا ہے ماریو کو لے کے. اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اسے اس دیہات میں ایڈریس دیا ہوتا ہے تو اسے چھوڑنے آتے ہیں لوگ. ایک شخص ہے، وکیل یعنی. تو وہ پہنچ جاتا ہے دیہات ماریو کو لے کے. ماں، میں نے ایک بہت پیاری لڑکی اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھی ہے. اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی ہے. اس نے صدف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سہلاتے ہوئے اطلاع دی. تو صدف اچنبے اور کسی اندیکھی خلش کی لڑیوں میں گھری گھر کو بڑھی. یہ صدف کا بیٹا اسے بتا رہا ہے. معاف کیجیے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے آرام کروں گا، اس کے بعد کوئی بات. اس شخص نے اپنا تعارف صدف سے کرانے کے بعد کہا اور بستر پر دراز ہو گیا. وہ اس لڑکی کے باپ کا وکیل ہے. اس نے ابھی مجھے اتنا ہی بتایا ہے. تم سو جاؤ. صدف نے اداسی سے اپنے بیٹے کو بتایا جو ان لوگوں کے بارے میں خاصا متجسس تھا. کمرے کے دوسرے کونے میں بچھی چارپائی پر وہ لڑکی لیٹی تھی. انہیں باتیں کرتا سن کر وہ اب چارپائی پر بیٹھ گئی تھی. تمہارا نام کیا ہے؟ سلیم نے جھجکتے جھجکتے پوچھا. سلیم، صدف کا بیٹا. ماریا، اس نے مختصراً جواب دیا. صدف کمرے سے باہر جا رہی تھی. تم یہاں رہنے کے لیے آئی ہو یا چلی جاؤ گی؟ سلیم نے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا. میں نہیں جانتی. میرا باپ اس ملک کا اور ماں برطانوی ہے. یہ شخص مجھے ہاسٹل سے یہاں لے آیا ہے. اس کے پاس میری ماں کا ایک خط تھا اور اس میں لکھا تھا یہ تمہیں جہاں لے جائے چلی جانا. میں اس کے بعد اپنی ماں سے مل بھی نہیں سکی، صرف ٹیلی فون پر بات کر سکی. تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی بتایا. تمہیں اپنی ماں سے پیار ہے؟ میں نہیں جانتی. میں حیران ہوں. تم کبھی پہلے بھی ہمارے گاؤں آئی ہو؟ میں نہیں جانتی. میں نے بہت سفر کیے ہیں، راستے مجھے یاد نہیں. ماریا نے سنجیدگی سے کہا. تم کچھ عجیب باتیں کرتی ہو. تمہیں دیکھتے ہی دوستوں والا اعتبار میرے دل میں آیا ہے. میں نہیں جانتی کیوں. تم بڑوں کے انداز میں باتیں کرتی ہو، سلیم نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا. اگلی صبح سویرے سلیم اپنے ٹیوب ویل کے گرد تیز تیز چل رہا تھا. کبھی وہ بھاگنے لگتا اور کبھی تیز تیز چلنے لگتا. وہ اپنی ماں کو آہستہ آہستہ ٹیوب ویل کی طرف آتے دیکھ کر رک گیا. کچھ فاصلہ چھوڑ کر ماریا بھی آ رہی تھی. صدف نے سلیم کو دیکھا تو وہ انجانے جھجک کے ساتھ دوبارہ دوڑنے لگا. ماریا اب صدف کے ساتھ چل رہی تھی. ماریا، تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کو دل کا دورہ پڑا تھا؟ صدف کے انداز میں تشویش تھی. ہیپنس ٹو ون ہو اوور ڈرنکس. ماریا کے چہرے پر قطعاً استجاب نہ تھا. سلیم انہیں سنجیدہ دیکھ کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا ماں؟ سلیم نے پوچھا اور ماں کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اس کی نظریں پہلے ہی سلیم کی آنکھوں پر تھیں. تم دونوں یتیم ہو چکے ہو.
صدف نے سلیم کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے ماریو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیم کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ زندگی بھر ایک اندیکھے شخص کی اس دنیا میں موجودگی کے احساس سے اس نے اپنی یتیمی کو دفن کیے رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا قریب پڑے ہوئے پتھر پر اپنے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھ گیا۔ ماریا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ ماریا نے صدف سے پوچھا۔ تمہارا باپ مر چکا ہے، صدف نے اسپاٹ لہجے میں اطلاع دی۔ اوہ پور مین، اس نے رسمی افسوس کا اظہار کیا۔ بٹ وائی ہی از سیڈ؟ اس نے سلیم کی جانب ہمدردی سے بڑھتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی آج کے لیے۔